جائیں گی وہ کون سی دو چیزیں ہوں گی جو سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں لے جائیں گی؟ ضمانت مجھے دے یا اللہ، میری زبان کو جائز استعمال کروں گی، اللہ میری شرمگاہ کو حلال طریقے سے میں استعمال کروں گا، اے میرے بندے، اے میری بندی، زبان اور شرمگاہ کی گارنٹی مجھے دے کہ جائز اور پاک طور پر استعمال کرے گا تو میں تجھے جنت کی گارنٹی دوں گا۔ اگر زبان اور شرمگاہ کو تو ناجائز استعمال کرے گا، کسی کو تکلیف دینے کے لیے استعمال کرے گا اور زنا پہ زنا کرتے پھرے گا، یاد رکھ لے تو انہی فتنوں کی وجہ سے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے معزز و محترم ساتھی مکرم فضیلت الشیخ مولانا سید ابراہیم عبدالقیوم جامعی رائے حفظہ اللہ اور میرے برادر صغیر، چونکہ آج سے چند ماہ پہلے اسی 2024 میں آپ کے تاڑ چرلا جب سے آ کر گیا ہوں، آپ لوگوں کے اندر کی ایک عجیب محبت، ایک عجیب میرے بیانوں کو پسند کرنے اور مجھے سننے کی جو کشش میں نے آپ لوگوں میں جو دیکھا، آپ کے یہاں کے مردوں اور خواتین کے اندر جو جذبہ میں نے دیکھا، اس دن سے میری تمنا تھی کہ جب کبھی بھی میں رائے آؤں تو انشاءاللہ تاڑ چرلا اور ایک بار میں جا کو آنا۔ تو میں نے خود یاد کیا مولانا کو کہ مولانا چلو میں رائے آ کر ہوں، تاڑ چرلا جا کر آئیں۔ اگر میرے اس خطاب کے ان تمام جہنم میں لے جانے والے گناہوں کے بارے میں بتاؤں گا، اگر ان گناہوں کی لیسٹ میں سے کسی ایک گناہ سے بھی امت کا ایک آدمی دنیا کے کسی کونے میں اگر بچ جائے تو انشاءاللہ اس کا ثواب مجھے، میرے لیے، شیخ محترم کے لیے، ہمارے علی بھائی کے لیے اور آپ تمام ذمہ داروں کے لیے ماشاءاللہ۔ تو ہم جیسے دائی دین کی خدمت کرتے رہنا ہی پسند کرتے ہیں، اپنے گھروں میں خاموش بیٹھنے سے زیادہ دین کی خدمت کرنے کے لیے اللہ ہم کو پیدا کیا، دین کی خدمت کرنے میں ہم کو زیادہ خوشی ہے اور اس کام میں بے انتہا برکت ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے آنے میں ہم کو اخلاص عطا کرتے ہوئے اللہ ہمارے آنے کو، مل بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے اور ہماری اس چھوٹی ٹوٹی پھوٹی دعوت و تبلیغ کو اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، جیسا کہ مولانا نے آپ کے سامنے ایک بہترین قرآن مجید سورہ آل عمران کی 185 نمبر آیت کا لاسٹ ٹکڑا آپ نے پیش کیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر، مکمل آیت میں کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو، تمام انسانوں جناتوں کو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْا إِلَىٰ أُجُورِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو آدمی مرنے کے بعد قیامت کی طرف منتقل کر دیا جائے گا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اس قیامت کے میدان میں جس انسان کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، سب سے بڑا کامیاب، اور یہ دنیا سوائے کھیل تماشے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ آئیے ہم جہنم سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت کے میدان میں لوگوں کو جمع کرے گا تو فرشتے کہیں گے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو آج کے دن کا جھٹلایا کرتے تھے، آج کے قیامت کے دن کا انکار کیا کرتے تھے، اور کہا جائے گا کہ اے لوگو وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ نہیں، فَاتَّقُوا هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، ڈرو اس آگ سے جس آگ کا انکار تم کرتے ہو، جس آگ کے بارے میں یقین تم کو نہیں ہے۔ هَٰذِهِ النَّارُ،
یہ وہی آگ ہے التی کنتم بہا تکذبون، جس آگ سے تم دنیا میں انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی سنن الدارمی کی حدیث میں بار بار اپنی امت کو یہ کہتے تھے انذرتکم النار، انذرتکم النار، اے میرے امتیوں میں تمہیں آگ سے ڈرا رہا ہوں، میں نے آگ سے تمہیں ڈرا دیا۔ مجھے آگ سے ڈرانے کے بارے میں جتنی آیتیں، جتنے احکامات اللہ بتائے تھے میں نے تمہیں ڈرا دیا، میرا پیغام پہنچانا تھا سو پہنچا دیا۔ اس آگ سے بچنے کے بارے میں نبی بار بار ترغیب دلا رہے ہیں۔ نبی کہتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمر، ایک کھجور کا ٹکڑا کیوں نہ ہو اللہ کے راہ میں دو، اللہ اس کھجور کے ٹکڑے کو بہانہ بنا کر تمہیں جہنم سے بچا لے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بڑی خطرناک وہ آگ، جامع ترمذی کی حدیث میں نبی کہتے ہیں جب اللہ جہنم کو بنایا تو 1000 سال فرشتوں کو اس میں جوش دینے کا حکم دیا۔ وہ آگ بالکل لال ہو گئی پہلے 1000 سال میں، پھر دوسری بار اس آگ کو جوش دینے کا اللہ تعالیٰ حکم دیا، اور 1000 سال تک اس آگ کے اندر جوش دیا گیا۔ اللہ دوسری 2000 سال کے بعد وہ آگ سفید ہو گئی، پھر اور 1 سال تک اللہ تعالیٰ اس میں جوش دینے کا حکم دیا، فرشتوں نے اسے اور جوش دیا، 3000 سال کے بعد وہ آگ کالی ہو گئی۔ آج وہ آگ کالی ہے، ہمیشہ کالی کوٹری رہے گی، لیکن اتنی خطرناک۔ نبی علیہ السلام سنن البیہقی کی حدیث میں بیان کرتے ہیں اس کی ایک چنگاری اگر اللہ دنیا میں ٹپکا دے، ساری دنیا کو جلا کر راکھ کرنے کے لیے اس کی ایک چنگاری کافی ہے۔ ہم ماچس کے ڈبے کی ایک انگار کاڑی کھینچنے کے بعد اس کی بتی جلتے ہوئے، اس کی کاڑی جلتے ہوئے آگ اگر ہمارے انگلی تک پہنچ جائے، اس کا جلنا ہم نہ برداشت نہیں ہوتا، بھلا اس آگ کو ہم کیسے برداشت کر پائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ جب بھی جہری نمازوں میں، مغرب، عشاء، فجر، ان نمازوں کی قراتوں میں جہنم کی آگ کے بارے میں جب آیت نبی پڑھتے تو مارے ہیبت کے، مارے خوف کے اتنا روتے تھے۔ نبی کو روتا دیکھ کر صحابہ بھی ایسے روتے تھے کہ گویا ان کے سینے سے سالن میں، جیسے ہانڈی میں سالن پکتا ہے، کھت کھت کی آواز نبی کے سینے سے آیا کرتی تھی۔ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو جہنم میں ڈالے گا؟ کیا صحابہ جہنم میں جائیں گے؟ نعوذ باللہ۔ ارے جنت تو کیا، جنت کے اعلیٰ مقام کی ہستیاں، دنیا کی عظیم ہستیاں، اللہ نے دنیا ہی میں ان کو جنت کی بشارت سنا دیا، اس کے باوجود نبی اور صحابہ اللہ کی جہنم سے ڈرتے ہوئے ایسا رویا کرتے تھے، ایسے رویا کرتے تھے کہ ان کے سینے سے کھت کھت کی آواز آیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لن یلج النار، اللہ اس آدمی کو کبھی جہنم میں داخل نہیں کرے گا، من بکا من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر سے یا اللہ کے عذاب کے ڈر سے روئے گا۔ آج ہم لوگ ہرگز اللہ سے نہ ڈرتے ہیں، نہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ تو ہمیں سود بھی کھاتی، جھوٹ بھی بولتی، نمازاں بھی چھوڑتی، ہر قسم کی برائیاں ہمارے اندر ہیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ آئیے وہ کون کون سے گناہ ہیں جن گناہوں کے ارتکاب کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا کر لوگوں کو جہنم میں ڈال دے گا، ان گناہوں کی وضاحت کروں گا تاکہ ہمارے مرد و خواتین ان گناہوں سے بچیں اور اپنے آپ کو جہنم سے چھڑا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معراج کے سفر پر بلایا تو وہاں پر میں نے جنت کے بھی نظارے اللہ مجھے کرایا اور جہنم کے بھی نظارے مجھے کرایا۔ جہنم کی آگ کو جب میں نے دیکھا تو اے میرے امتیوں، میں نے اس جہنم کے اندر مردوں کو کم دیکھا، عورتوں کو کثرت سے دیکھا، حد سے زیادہ میں نے عورتوں کی کثرت دیکھا۔ پھر آپ نے کہا یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعتوں، تصدقوہن، تم زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں صدقہ دو، اس لیے کہ تمہارا صدقہ دینا اللہ تمہیں جہنم سے بچا لے گا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کرتی ہیں عورتیں، اے اللہ کے نبی ہمارا ایسا کیا جرم ہے جس کی بنا پر اللہ ہمیں جہنم میں زیادہ ڈالے گا؟ تو آپ نے بیان فرمایا تکثرن اللعن وتکثرن العشیر، کہ تم زیادہ لعن تان کرنے میں آگے رہتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکراپن زیادہ کرتی ہو، لعن تان زیادہ کرتی ہو، ناشکراپن شوہر کا نہ زیادہ کرتی ہو۔ یہ دو چیزیں اللہ کو اتنی ناپسند ہیں، اللہ تمہارے ان گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے۔ اس کے متعلق صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن اربعہ میں تقریباً 10 سے زیادہ احادیث ہیں۔
10 से ज्यादा अहादीस, इन 10 अहादीस में 4 या 5 वजूहात बताए गए। उनमें के सबसे मशहूर ये 2 वजह है कि औरतें लान तान ज्यादा करेंगी। क्या मतलब लान तान का? तो हाँ आली गालियां बकना। कोई बच्चे को बुलाते अपने, आ बेटे ये बात सुन करती, नहीं अम्मा मैं नहीं चाहता तो हाड़ों को जाओ, तू बर्बाद हो जाओ, तेरा मुंडा मुझको जाओ, ऐसे क्या मिले मुंह का ऐसो गालियां। तुमने क्या मालूम अल्लाह ताला वालिदैन की दुआएं औलाद के हक में बहुत जल्दी कबूल करता। जो वक्त तुम्हें बद्दुआ देते हुए बड़े खतरनाक ये खेड़े में रहकर खेड़े जैसे बातें करते हुए हमें जो लान तान कर रही, हमारी वो बद्दुआ अगर कबूल हो गई, वाकई में हमारा बच्चा हड़क जाता, वाकई में हमारे बच्चे को अल्लाह तबारक व तआला बर्बाद कर देता। क्या तुम्हारे बच्चे की बर्बादी तुम्हें आंखें से देख सकती? नहीं देखते। फिर बोलना कहीं को लान तान ज्यादा, झगड़ा हुआ गालियां बकना शुरू, जर्रा झगड़ा हुआ गालियां शुरू। अल्लाह को बदकलामी करने वाले पसंद नहीं, लान तान करने वाले पसंद नहीं। अल्लाह के नबी कहते हैं क़यामत के मैदान में ज़्यादा लान तान करने वाले, बद्दुआ करने वाले क़यामत के दिन शिफाअत से महरूम कर दिए जाएंगे और उनके हक़ में कोई गवाह देने वाला भी नहीं बचेगा। न किसी की गवाही कबूल की जाएगी, न सिफारिश कबूल की जाएगी। अल्लाह ताला इनकी गवाही और इनके हक में सिफारिश से महरूम कर देगा जो लान तान ज़्यादा करती हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि बेशक औरतों के अंदर 2 किस्म की औरतें हैं जो जहन्नम में जाएंगी। सिफनाने मिन अहलिन नार, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस। 2 किस्म की आदतें औरतों के अंदर जो जहन्नम में सबसे ज़्यादा ले जाएंगी। एक औरत जो बैल के दुमों की तरह हाथ में कोड़े लेकर औरतों या अपने मातहत लोगों पर जुल्म करने वाली, मारने वाली। आज देखो सास करने वाली बहू के ऊपर जुल्म जताती। आज देखो खवातीन हद से ज्यादा लान तान करने में, मार पीट करने में, गाली गलौज करने में। अल्लाह के नबी बयान फरमाते ये पहली औरतें हैं जो दुमों के, बैल के दुमों की तरह कोड़े लेकर जुल्म करने वाली, और दूसरी कासियातुन आरियातुन मुमिलातुन माइलात, कपड़ा पहनने के बावजूद अंदर का बदन दिखाने वाली, बारीक कपड़ा पहनकर नंगी नजर आने वाली, या आधा सीना दिखाने वाली, या रानों तक कपड़े पहनने वाली, या आस्तीन नजर आने जैसे कपड़े पहनने वाली। अल्लाह के नबी ने कहा ऐसी औरतें जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। हमारी औरतों को यह खास बीमारी क्या है, सीरियल घर में देखने को बैठती या फिल्म देखने को बैठती। जो फिल्म में कपड़ा देखे अपने हस्बैंड से जाकर मार्केट में वो फिल्म का कपड़ा आता न्यू स्टाइल का, वो कपड़ा खरीदना पसंद करती। अरे वो फिल्म में पहने वाली जहन्नम में जाती, क्या उसके जैसे कपड़े पहन को तुम्हें भी जहन्नम में जाना चाहती क्या? अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए हमारे नबी की सीरत और औरतों के लिए उम्महातुल मोमिनीन और सहाबियात की सीरत नमूना बनाया जी। सहाबियात जैसा कपड़ा पहनते थे, सहाबियात जैसे बदन को ढांकते थे, सहाबियात जैसा इस्लाम पर चलते थे। इनको आइडियल बनाओ, इनको नमूना बनाओ, नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस सुनो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं ला यदखुलनल जन्नत वला यजिदना रिहा, ऐसी औरतें न जन्नत में जाएंगी न जन्नत की खुशबू पाएंगी। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं मुर्तद होने वालों को अल्लाह ताला जहन्नम में दाखिल करेगा। मुर्तद होने वाले मतलब इस्लाम से हटने वाले, ये इस्लाम को छोड़कर कुफ्र के कामा करने वाले, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने के बाद इस्लाम से पलट जाने वाले। आज हमारे बच्चों को आला तालीम के नाम पर बड़े बड़े कॉलेज में दाखिल करती है। हमें वो कॉलेज में कैसे कॉलेज जरूर पढ़ो, इस्लाम आपको आला तालीम से मना नहीं करता, लेकिन कैसे कॉलेज में डालती, को एजुकेशन मतलब ऐसी कॉलेज जहां बॉयज भी पढ़ती गर्ल्स भी पढ़ती। एक लड़की के सामने लड़का बन संवर कर बैठेगा, एक लड़के के सामने लड़की बन संवर कर बेपर्दा बैठेगी, तो क्या फितनों में नहीं पड़ेंगे? अल्लाह के नबी ने कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, कहो मोमिनों से कि अपनी निगाहें नीचे रखे। निगाहों की हिफाजत हमारे लड़के लड़कियां करेंगी तो अपने बदन की भी हिफाजत होगी और जिना से भी वो महफूज रहेंगे। जब आंखों की हिफाजत नहीं होगी तो न जिस्म की हिफाजत होगी और न वो अपनी इज्जत की हिफाजत कर पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो लड़कियां
اب ہماری لڑکیاں کالج میں پڑھنے گئے, وہاں کسی لڑکے کو پسند کر لیے, اب اسے پسند آنا, بس کون تو بھی انہیں مسلم رہنے غیر مسلم رہنے وٹ پسند آنا, اب اتفاق سے غیر مسلم پسند آ گیا. اب اماں سے جھگڑا شروع, گھر والوں سے جھگڑا شروع, نہیں مان رہے, بھاگ کو جاگو شادی. کیسی شادی؟ مرتد ہونے کے واسطے بھی تیار. استغفر اللہ. انٹرنیٹ پر میڈیا کے ذریعے میرا بیان سننے والی دنیا کی تمام لڑکیوں کو یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں, میری پیاری بہن, اسلام جیسی دولت, اللہ کی توحید جیسی نعمت, اس دنیا کی سب سے عظیم نعمت. تجھے ایک ہسبینڈ طلاق دیا تو خلا لی تو دوسرا مل سکتا, لیکن ایک بار توحید اگر تیرے پاس سے چلی گئی, اسلام تیرے پاس سے نکل گیا, اللہ کی جہنم میں جائے گی میری بہن, اللہ کی جہنم میں. مرتد ہونے والوں کو اللہ اٹھا کر جہنم میں پٹکے گا. یہ اسلام جیسی نعمت کی قدر کرو, یہ توحید جیسی نعمت کی قدر کرو. اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے, اللہ مسلمان ماں باپ کے کوکھ سے پیدا کر کر فری میں اسلام دیا, فری میں اسلام دیا. اللہ نہ کرے اگر ہم کسی غیر مسلم کے پیٹ میں پیدا ہوئے تھے, ہمیں بھی پوجا پاٹا کر لے, شرک کر لے, کو کہاں کی مرے رہتے. اللہ کا شکر, اللہ توحید کی دولت, اسلام کی دولت دیا, اس اسلام کی خطر نہیں ہمارے پاس. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے 217 نمبر آیت میں کہتا ہے, وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جو آدمی اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے, اسلام سے پلٹ جائے, اور ایسی ہی حالت میں وہ جیتے جیتے دنیا سے مر گیا, فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ, اسی حالت میں مر گیا کہ وہ کافر تھا, اللہ کے نبی کہتے ہیں فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, دنیا اور آخرت میں اللہ اس کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا, اور ان کو اللہ جہنم میں داخل کرے گا. ایک دن, ایک مہینہ, ایک سال کے واسطے نہیں, خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ جہنم میں پٹکے گا. اسی لیے کفر کرنے سے, شرک کرنے سے اور مرتد ہونے سے, توحید کے مل جانے کے بعد کفر اختیار کرنے سے بچو. مرتد کا معنی یہ نہیں کہ جا کر کسی مورتی کی پوجا کی جائے. مرتد کا معنی یہی نہیں ہے کہ ہم جا کر کسی مندر میں گھنٹی بجائیں, نہیں. مرتد کسے بولتی؟ توحید اپنانے کے بعد توحید میں شرک کرنا, توحید میں شرک کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے سجدے کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے جانور ذبح کرنا, اللہ عز و جل کو چھوڑ کر کسی اور سے استعانت طلب کرنا, یہ کفر ہے, یہ شرک ہے. ایسے شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا, کبھی معاف نہیں کرتا. چاہے تو ہر گناہ کو اللہ معاف کر دے, لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا. اسی طرح کسی پاک دامن عورت یا مومن مرد پر ناحق الزام لگانے والوں کو اللہ جہنم میں داخل کرے گا. سورہ نور کی 23 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب علیم. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جو لوگ کسی پاک دامن عورت پر الزام لگاتے ہیں, اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے دنیا اور آخرت میں ایسے لوگوں پر. جب یہ قیامت کے میدان میں آئیں گے, اللہ ان کو دردناک عذاب والی جہنم میں داخل کرے گا. قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے جو میں پڑھ کر سنا رہا ہوں. آج ہمیں کیسے ہو گئے, سنی سنائی بات زیادہ کرتی بغیر تحقیق کے. انہیں بولے ہمیں بھی جا کو سامنے بولے, انہیں کوسی کی نیوز ہم نہ سنایا, ہمیں لگ جا سامنے والوں کو بولے. اللہ کے نبی نے کیا کہا, کفا بالمرء کذبا ان یقول لکل ما سمع, رواہ النسائی. جو شخص کسی کی سنی سنائی باتیں بغیر تحقیق کے سامنے پیش کر دے, اس کے سب سے بڑے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی باتیں لوگوں کو پیش کرتا ہے. سنی سنائی باتیں نہیں پیش کرنا. مومن کی علامت اللہ نے سورہ حجرات میں فرمایا, ان جاؤ فاسق بنبأ فتبینوا, اگر کوئی فاسق اور فاجر تم کو کوئی خبر سنا دے کہ تم نہ معلوم کیا بھائی اس کی بیٹی اس کے ساتھ بھاگ ہو گئی کہتے, اس کا چکر اس کے ساتھ ہے کہتے, وہ عورت کا چکر ایسا ہے کہتے, وہ عورت ایسی زانیہ کہتے, ویسی ایسی کہتے, بولے اللہ کے
کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کو کوئی بولے تو تحقیق کرو، اس بات کو جانچو، سچ ہے تو اس کی انفرادیت میں اصلاح کرو یا اس کے گھر والوں کو خبر کرو، نہیں سچ ہے چھوڑو، لیکن کسی کے سامنے عیب جوئی مت کرو۔ اگر کسی کے عیبوں کو اچھالو گے اللہ دنیا میں بھی تمہارے عیبوں کو اچھالے گا اور آخرت میں تمہارے گناہوں کا پردہ اٹھا کر ساری دنیا والوں کے سامنے اللہ ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ من ستر مسلمن ستر اللہ لہ فی الدنیا والآخرہ، جو مومن کے عیبوں پہ پردہ پوشی کرے گا اللہ دنیا آخرت میں اس کے عیبوں پہ پردہ پوشی کرے گا۔ یہ مومنانہ کردار ہمیں اپنانا ہے۔ اس کا ایسا کہتے بھائی، اس کا ایسا کہتے بھائی، ہم نے کیا ضرورت جی؟ وہ انسان کو انگلی دکھا رہی، 3 انگلیں ہم نے دکھا رہی، ہمیں کیسے کرنے کا جھانک کو وہ دیکھ لینا اینک کے اندر، میں کیسا، میری صورت کیسی، میرا کردار کیسا، وہ دیکھ لینا۔ آج ہمیں دوسرے کے بارے میں ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کل ہم نہ بھی ذلیل کر ڈالیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے بنی اسرائیل کے 3 معصوم بچے ماں کے گود میں بات کرتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث۔ ان 3 بچوں میں ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ایک اصحاب الاخدود کا بچہ ہے اور ایک ماں کا بچہ ہے جو دودھ پلائے جا رہی تھی۔ اس ماں نے ایک گھوڑ سوار کو دیکھ کر دعا کی، اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی گویائی دیا، یا اللہ اس ریاکار جیسا مجھے مت بنا۔ اور وہ ماں آگے جاتی ہے، لوگ ایک عورت پر الزام لگا کر مار رہے تھے کہ یہ زانیہ ہے، فاحشہ ہے۔ اس عورت نے کہا اللہ میرے بچے کو زانی مت بنا۔ وہ بچہ ماں کا دودھ پینا چھوڑ کر بولتا اللہ مجھے بنانا رہے تو ایسا بنا۔ وہ ماں پوچھتی میرے بچے تو ایسا گھٹیا اخلاق والا کیوں بننا چاہتا ہے؟ تو وہ بچہ بولتا میری ماں جس عورت پر لوگ الزام لگا کر پٹائی کر رہے ہیں دنیا والے اسے زانیہ سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ اس عورت کی اصلیت مجھے بتایا، حقیقت میں وہ پاک دامن پارسا نیک عورت ہے۔ قیامت کا جب دن آئے گا اللہ اس عورت کو جنت میں داخل کرے گا۔ جب اللہ نے مجھے بتایا میں نے اللہ سے دعا کیا اللہ میرے اخلاق کو، میرے کردار کو تو بنانا چاہتا تو اس جنتی عورت کے کردار جیسا میرا کردار بنا۔ اسی لیے کبھی بھی کسی کے بھی اوپر بغیر تحقیقی انگلی نہیں اٹھانا، کسی کی عزت کو اچھالنے کی کوشش نہیں کرنا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں فاسق، فاجر، بدکار کو اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ فاسق، فاجر، بدکار کسے بولتے ہیں؟ سورہ انفطار کی 14، 15، 16 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ۔ فاسق اور فاجروں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ فاسق فاجر کسے بولتی؟ بات کرے تو گالیاں بکنے والا، بات کرے تو جھگڑا کرنے والا، بات کرے تو لچے لچے باتاں بھی بولنے والا، لچے لچے کاماں بھی کرنے والا، استغفر اللہ۔ ایسے آدمی کو فصیح اردو میں فاسق اور فاجر بولتی۔ ہم میں کہ ماحول ویسا رہتا، تربیت ویسے ماحول میں ہوئی رہتی، اس کی گندے گندے گالیاں دینا، ہر کسی کے ساتھ بات بات پر جھگڑا کرنا منافق کی علامت ہے۔ جب جھگڑا کرے تو گالیاں دے اور بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت میں خیانت کرے، وعدہ خلافی کرے، منافق کی علامت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جہنم کے پاس ان کو لایا جائے گا، یصلونہا یوم الدین، جہنم کے قریب ان کو لا کر جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا، وما ہم عنہا بغائبین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم سے ہرگز غائب نہیں کرے گا بلکہ ضرور جہنم میں ڈال کر ان کو عذاب دے گا۔ کبھی بھی ہمارے دل میں فسق و فجور، گالی گلوچ، جھگڑے، عیاشی نہیں رکھنا، انسان نرم مزاج بننا، میٹھی زبان رکھنا، بردبار دل کا بننا، اچھے اخلاق والا بننا۔ دنیا والوں کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں وہی انسان بہترین ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ حقوق العباد میں بھی نمبر 1، حقوق اللہ میں بھی نمبر 1، اخلاق میں جو اچھا ہے۔ اور اخلاق کب اچھے ہوتی؟ زبان میٹھی رکھنا، دل نرم رکھنا، سخت دل نہیں رکھنا، کڑوی زبان نہیں رکھنا۔ اسی طرح حیثیت رکھنے کے باوجود
روزہ نہیں رکھنے والوں کو اللہ جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحیح مسلم شریف کے حدیث میں بیان فرماتے ہیں، معراج کی رات میں نے جہنم کے اندر بعض لوگوں کو دیکھا کہ ان کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے منہ میں آگ داخل کر کے فرشتے ہتھوڑے مار رہے ہیں، ان کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں۔ میں نے پوچھا کون بد نصیب یہ لوگ ہیں جن کو ایسے مارا جا رہا ہے؟ نبی علیہ السلام سے جبرائیل نے کہا سورج ڈوبنے سے پہلے، وقت سے پہلے روزہ افطار کر لینے والے، روزہ نہیں رکھنے والے، ہمیں رکھنے والے، لیکن سورج ڈوبنے سے پہلے افطاری کرنے والے، افطاری میں جلد بازی کر کو روزہ توڑنے والے۔ اب روزہ رکھی صبح سے شام تک، سورج ڈوبنے سے کئی منٹ پہلے روزہ کھول لیے تو جہنم میں الٹا لٹکا کو انگار منہ میں ڈال کو یہ عذاب ہے۔ اب جو شروع سے آخر تک روزہ نہیں رکھتے، جو سحری نہیں کرتے، مکمل روزہ نہیں رکھتے، آپ سوچو اس کی کیا حالت ہوگی۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ایک توحید، نماز کی پابندی، فرض روزوں کی پابندی، اللہ مال دیا تو فرض کیا تو زکوٰۃ دینا اور مال دیا تو حج کرنا۔ یہ 5 ارکان میں کوئی ایک رکن بھی اگر کوئی حیثیت رکھ کر چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو گیا، اس کا اسلام ہی مکمل نہیں۔ اللہ عقل دیا، اللہ طاقت دیا، جوانی دیا، روزہ رکھ سکتی، نہیں رکھ رہے، کیا واسطے؟ نہیں مول صاحب روزہ رکھے طبیعت بگڑ جاتی، شوگر ہے، بی پی ہے، ہم نہ دمہ چڑھتا، ہم نہ پسینے نکلتی، بات بھوک لگتی۔ میرے بھائیوں، روزہ رکھنے جیسی حالت ہے روزہ رکھنا۔ یہ بی پی شوگر کوئی بڑے بیماریاں ہمیں، بعض لوگ صرف ذرہ دمہ آ رہا ہے تو چھوڑ ڈالتی، بیڑیاں کئی پیڑتی سال کے 11 مہینے، سگریٹاں کئی پیتی، گھٹکے کئی کھاتی، یہ بیڑیاں پی کچھ ہمیں بیماریاں مول سو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایک فرض روزہ، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا میں اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ ایک فرض روزہ اگر کوئی چھوڑ دے، زندگی بھر نفل روزے رکھے تو بھی ایک فرض روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا ان، جبکہ ایک نفل روزے کا ثواب کتنا؟ قیامت کے دن اللہ جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر ڈالتا اسے، یا کوے کی زندگی بھر کے اڑان کے مطابق اسے جہنم سے دور کر ڈالتا، اتنا ثواب ایک نفل روزے کا۔ زندگی بھر نفل روزے رکھا تو بھی ایک فرض روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ المعجم الکبیر للطبرانی کی حدیث ہے، صحیح سند کی حدیث ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں ریاکاری کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ ہم نے عمل کرنے کی حیثیت دیا، طاقت دیا، اپنی حیثیت اپنی طاقت کے مطابق کیا کہ ذرہ ذرہ عمل کر لے جاتے۔ یہ عمل بھی کیا واسطے کرتے ہیں بعض لوگ؟ ان کو دکھانے ریاکاری کرنے کے واسطے کرتے۔ اللہ اکبر! ریاکاری کے نیت سے جو شخص عمل کریں گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کا بدلہ دنیا میں اسے دے دیں گا، لیکن قیامت کے دن اس انسان کو اٹھا کر جہنم میں ڈالیں گے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ روایت کے راوی، تابعین سوال کرتے ہیں صحابی رسول ابو ہریرہ سے، آپ کوئی نبی کی عبرتناک حدیث ہمارے سامنے پیش کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کرنے بیٹھ کر اس حدیث کے کیفیت کو یاد کر کے چیخ مار کے بے ہوش ہو جاتی، ایک بار نہیں 2 بار 3 بار بے ہوش ہو جاتی۔ جب تیسری بار ہوش آتا بٹھاتی، ذرا بولو گتی، یہ حدیث بولتی امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ کون سی حدیث؟ قیامت کے میدان میں 3 لوگوں کو لایا جائے گا، ایک مالدار کو، ایک نوجوان کو، ایک عالم دین کو۔ یہ تینوں سے اللہ پوچھتا، اے میرے بندے بتا میں نے تجھے مال دیا تھا کیا کریا؟ اے میرے بندے میں نے تجھے جوانی دیا تھا کیا کیا؟ اے میرے بندے میں نے تجھے علم دیا تھا کیا کریا؟ مالدار بولتا تیرے راستے میں دائیں بائیں آگے پیچھے ہر جانب خرچہ کریا۔ وہ جوان بولتا اے اللہ تیرے راستے میں گردن کٹا کو آیا۔ وہ عالم بولتا یا اللہ دین کی خدمت کر کو اللہ کے بیانہ کر کو آیا۔ اللہ کیا بولتا؟ اے میرے بندے تو ضرور غریبوں کو دیا، ایک 500 کا راشن کٹ دیا تو فوٹوਆਂ اتار کو میڈیا میں اور نیوز پیپر میں ڈال کو یا واٹس ایپ گروپ میں سوشل میڈیا کو ڈال کو عزتاں اچھالتا تھا اور اپنے آپ کو بڑا سخی چتا لینا تو پسند کرتا تھا۔ مجھے خوش کرنے کے لیے کبھی نہیں دیا، ریاکاری دنیا والوں کو دکھانے کے واسطے دیا۔ ایک حج کرنے گیا تو سیلفیاں، ایک عمرہ کرنے گیا تو سیلفیاں، دنیا والوں کو بتانے کے واسطے کہ دیکھو میں حج کر رہا ہوں، دیکھو میں عمرہ کر رہا ہوں، دیکھو میں قربانی کر رہا ہوں۔ ہر کام ریاکاری کے لیے کیا۔
جا میں تجھے یہاں کوئی بدلہ نہیں دوں گا. اس آدمی کو زنجیروں سے جکڑ کر منہ کے بل لے جا کر جہنم میں پٹکو. بولتا اللہ اے میرے بندے تو کیا کریا؟ جوانی دیا, تیرے راستے میں گردن کٹا, لوگوں کو دکھانے کے واسطے کریا, مجھے خوش کرنے کا کریا. لوگ تیری صورت دیکھتے تھے, میں تیرا دل دیکھتا تھا, تیری نیت دیکھتا تھا. تیرے دل کے اندر مجھے راضی کرنے کا کوئی عمل تیرے دل میں نہیں تھا. تیرے دل میں صرف شہرت کے لیے تو کیا, جا جہنم میں. اے میرے بندے تجھے علم دیا تھا, کیا کریا؟ یا اللہ بیانہ کریا؟ نہیں, صرف لوگوں میں شہرت جتانے کے لیے واسطے, اپنے آپ کو بڑا عالم علامہ جتانے کی نیت سے تو کیا. مجھے خوش کرنے, میرے پاس اجر پانے کی نیت سے کوئی عمل نہیں کیا. جا جہنم میں. تینوں لوگوں کو اٹھا کر اللہ جہنم میں ڈالے. وہ کیفیت کیا رہیں گی؟ صحابی رسول اس کیفیت کو یاد کر کے مارے خوف کے, اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے خوف کے مارے ڈرتے ہوئے بے ہوش ہو جاتے اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے. اللہ اکبر. ریاکاروں کو اللہ جہنم میں ڈالے گا. اس کے بعد جھوٹ پر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ گڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام بخاری کی حدیث میں بیان فرماتے, وعن ام سلمة رضی اللہ عنہا قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قل من یقل علی. اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا. کون؟ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے, میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا, من یقل علی ما لم اقل. کوئی آدمی ایسی باتیں بیان کرتا ہے جس بات کو میں نے نہیں بیان کیا, بلکہ وہ جھوٹی اپنی طرف سے بول کر یہ کہتا ہے کہ نبی نے ایسا فرمایا, ہمارے رسول نے ایسا فرمایا, اللہ کے پیغمبر نے ایسا فرمایا, جبکہ وہ ایسی باتیں ہم نے نہیں کہیں. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے. جھوٹی حدیثیں گھڑنا یا نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھنا یہ جہنم میں جانے کا موجب اور ذریعہ ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, دنیا میں فخر جتانے کی نیت سے, کسی عالم کو حقیر جتانے کی نیت سے دین کا علم حاصل کرنا, دنیا کمانے کی نیت سے دین کا علم حاصل کرنا, یا علماء سے بحث کرنے کی نیت سے دین کا علم حاصل کرنا, اللہ ایسے آدمی کو بھی جہنم میں داخل کرے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام جامع ترمذی کی حدیث میں بیان فرماتے ہیں, کعب بن مالک حدیث کے راوی ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا من طلب العلم لیجاری بہ العلماء. جو شخص علم کو حاصل کرتا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ علماء پر فخر کر سکے, او لیماری بہ السفہاء, یا اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ وہ بے علم لوگوں سے جھگڑا کر سکے, او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ, یا دین کا علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائے, لوگ اس کی طرف توجہ اختیار کریں, لوگ اس کی طرف اٹینشن ہو جائے, لوگ اس کی تعریف کرنے لگے. اللہ اکبر. ادخلہ النار, ادخلہ اللہ النار. اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جہنم میں داخل کرے گا. دین کا علم اللہ کی رضا کی خاطر حاصل کرنا اور دین کی خدمت اللہ کی رضا کی خاطر کرنا, شہرت جتانے کی نیت سے نہیں کرنا, علماء سے بحث کرنے کی نیت سے نہیں کرنا. ذرہ ذرہ جتنا علم میا اللہ کا شکر ادا کرنا, اس علم پر میں اتنے بڑا عالم کا تو کبھی فخر نہیں کرنا. کیوں؟ ہر جاننے والے سے بڑا اللہ ایک جاننے والے کو پیدا کریا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اسی طرح امانت میں خیانت کرنے والے جہنم میں جائیں گے. امانت میں خیانت کرنے والے, اللہ سورہ آل عمران میں بیان کرتا, ما کان للنبی ان یغل ومن یغل یاتی بما غل یوم القیامہ. کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے, کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرے. جو کوئی خیانت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خیانت کی چیز کو قیامت کے میدان میں حاضر کر دے گا. قیامت کے میدان میں بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے جن کے سر اور جن کے کاندھوں پر گھوڑے, اونٹ, بکرے اور یہ
खच्चर क्या है, सवार रहेंगे, जो अपने उठाने वाले मालिकों को अपने सींगों से मारेंगे और अपने पैरों के खुरों से उनको कुचलते रहेंगे। 50,000 साल तक सरों पर सवार रहेंगे, कभी ये नीचे नहीं उतरेंगे। जो उठाए खड़े हैं चीख मारेंगे, चिल्लाएंगे, नबी के पास भाग कर आएंगे, बोलेंगे अल्लाह के नबी बचा लीजिए। अल्लाह के नबी कहेंगे दुनिया में अल्लाह का पैगाम पहुंचाना था, पहुंचा दिया, आज मैं तुम्हारी क्या भी मदद कर सकता नहीं, जाओगे तो अल्लाह के नबी भगा देंगे। कौन होंगे ये, कौन बदनसीब? अल्लाह के नबी से पूछा गया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये अमानत में खियानत करने वाले। अब पहले के ज़माने में कांतो भी गऊ को जाना रहा तो मेरे घर में जानवर हैं, भैंस है, गायां है और ऊँट है, बकरियां है, मैं गौआ को सफ़र को तो भैंसा को गाया को नहीं ले जा सकता। अब वापस आने तक मेरे गाय मेरे बैला मेरे बकरे पड़ोस को देखो जाना, मैं आए तक ज़रा चारा डाल भाई, पानी डाल भाई, इसका गोबर उठा भाई, चाहे तो इसका दूध निकालने को तू फ़ायदा उठा ले भाई। ऐसा देखो जाते थे जानवर, उन्हें वापस आए तक इन्हें या तो बेचने को खाता था, नहीं तो वो जानवरों को कब्जा कर लेता था, अमानत में खियानत करता। नबी ने कहा जो जानवरों के मामले में खियानत करेगा वो जानवर क़यामत के दिन उसके गर्दनों पर सवार रहेंगे, कुचलेंगे, मारेंगे और उसे 50,000 साल तक अजियत देंगे, कभी कंधे से नीचे नहीं उतरेंगे। अमानत में खियानत करने वाले आज मस्जिदा का चंदा कर को खा ले रही, मदरसे के चंदे कर को खा ले रही, बैतुल माल के पैसे खा ले रही, अंजुमन के पैसे जमा कर को खा ले रही, कोई शख्स यतीम का माल खा ले रहा। अमानत में खियानत करने वाला सुन लो, अल्लाह ताला हुकूकुल इबाद का फैसला जब तक नहीं करेगा तुम्हें जन्नत में कभी दाखिल नहीं करेगा। ये अमानत में खियानत, ये हुकूकुल इबाद का मसला, बंदों का मसला, लोगों की अमानत में खियानतें करने वाले अल्लाहु अकबर, अल्लाह ताला जहन्नम में दाखिल करेगा। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं इन्न रिजालै यतखव्वज़ूना माल अल्लाहि बिगैरि हक़्क़िन फलहुमुन नारु यौमल क़ियामा, रवाहुल बुखारी। जो लोग बैतुल माल के माल में से अपने ज़रूरत के मुताबिक बेजा सर्फ करते हैं, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, लोगों की अमानत में खियानत करते हैं। बैतुल माल का माल अल्लाह की अमानत है, अल्लाह की अमानत है। इस अमानत को बेजा सर्फ करने वाले, अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करने वाले, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया बिगैर हक़्क़िन, बगैर किसी हक़ के सर्फ करने वाले, अमानत में खियानत करने वाले, फलहुमुन नारु यौमुल क़ियामा, इनके लिए क़यामत के दिन जहन्नम की आग अल्लाह नसीब करेगा। ये बुखारी की हदीस है, बुखारी की हदीस। अल्लाहु अकबर। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रात के अंधेरे में बत्ती लगाकर बैतुल माल का हिसाब करते थे। जब बैतुल माल का हिसाब होता तो बत्ती बुझा देते और अपने घर की दूसरी बत्ती लगाते थे अपने ज़रूरत के इस्तेमाल के काम करने के लिए। कहते कि ये बैतुल माल का तेल इसमें जल रहा है, जब तक बैतुल माल का हिसाब रहेगा इस बत्ती की रोशनी से मैं फ़ायदा हासिल करूँगा। जैसे ही हिसाब हो गया बैतुल माल का तेल मेरे लिए हराम, मेरे लिए इस्तेमाल में हराम, मेरी ज़िंदगी की ज़रूरत के लिए मेरे घर का तेल मैं लगा लूँ। ये ते शोशे के बारे में, अमानत के बारे में सोचते थे वो असलाफ। आज हम लोग खियानत करने वाले और अमानत में खियानत कर कर लोगों का माल हड़प करने वाले। इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते एहसान जतलाने वाला, झूठी कसम खाकर तिजारत करने वाला जहन्नम में जाएगा। कुरान मजीद सूरह बकरा के 264 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, 264 नंबर आयत, 260 पर 4 नंबर आयत, अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, ऐ ईमान वालो अपने सदक़े को रियाकारी करके, अपने सदक़े को एहसान जतला के इस सदक़े के सवाब को बातिल ना कर लो, बर्बाद ना कर लो। कोई आदमी सदका दिया, अल्लाह उसका सवाब लिख दिया, लेकिन बाद में क्या करता, मैं तुझे यत्ता दिया, मैं तुझे ऐसा करया, मैं तुझे वो हेल्प करया, मैं तुझे ये करया, मैं तेरी शादी में मदद करया, मैं तेरी बीवी की डिलीवरी के टाइम पर मदद करया, मैं तेरी बेटी की शादी में वो करया, ये करया। अरे जताने की ज़रूरत क्या है भाई, एहसान जताने की ज़रूरत क्या। अल्लाहु अकबर। जत्ते बार एहसान जताओगे अल्लाह नेकियां डिलीट कर देगा, नेकियां बर्बाद कर देगा।
بعض لوگ صدقے کو ریاکاری کی نیت سے دیتے ہیں، اللہ ثواب برباد کر ڈالتا. بعض اچھی نیت سے دیتے لیکن احسان جتا کر ثواب کو برباد کر لیتے. احسان جتانے والے کبھی نہیں جائیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بے شک جھوٹی قسم کھانے والے بھی قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے بات نہیں کرے گا، 3 آدمیوں کو پاک نہیں کرے گا، ان کی جانب نگاہ کرم بھی نہیں کرے گا. ان میں کا ایک المسبلو، ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے والا، دوسرا المنان، احسان جتانے والا، اور تیسرا المنفق سلعۃ بالحلف الکذب، ایسی تجارت کرنے والا کہ جھوٹی قسم کھا کر لوگوں کو بولتا اللہ کی قسم مجھے یہ چیز یکتے میں پڑیچ نہیں بھائی، میں کہاں سے تجھے دیوں، اللہ کی قسم میرے گھر کو یکتے نہیں پڑی، میں کہاں سے تجھے دوں، جبکہ اسے وہ اس سے بھی کم میں پڑی رہتی. نفع کمانے کے واسطے اللہ کی جھوٹی قسم کا سہارا لیتا ہی نہیں. وقتیہ طور پر اللہ اسے نفع دلا ڈالتا لیکن اللہ کی جنت اس کے ہاتھوں سے چلے جاتی. قیامت کے دن اللہ کی غضب، اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم سے محروم، اور اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اسی طرح جانوروں پر ظلم کرنے والے جہنم میں جائیں گے. معصوم جانور پر بیجا ظلم نہیں کرنا چاہیے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، ابن حبان اور سنن البیہقی کی حدیث ہے اور مستدرک الحاکم کی حدیث ہے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام جا رہے تھے، ایک اونٹ آیا، نبی کے سامنے کھڑے ہو کر بلبلا کر رونے لگا، اور اس کے بعد نبی نے پوچھا کون ہے اس اونٹ کا مالک؟ بتایا گیا کہ فلاں اس کا مالک ہے، بلاؤ اسے. بلایا گیا، آپ نے کہا یہ اونٹ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے، یہ اونٹ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے کہ تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے لیکن چارہ کھانے کے لیے کم دیتا ہے. واتقوا اللہ فی ہذہ البہائم، ان چوپائیوں کے متعلق اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. چوپائیوں پہ ظلم کرو گے اللہ کی جہنم میں جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک عورت، نبی علیہ السلام کے زمانے کی ایک عورت تھی، بڑی عبادت گزار نمازی، ایک بلی کو باندھ کے رکھی اور وہ بلی کو تڑپا کر اس نے جان سے مار دیا. نبی علیہ السلام کہتے ہیں اگر وہ بلی کو چھوڑتی تو جا کر کچھ کھا لیتی، پی لیتی، اپنی جان بچاتی، لیکن اس عورت نے بلی کو باندھا، تڑپا کر اسے مار دیا. اس بلی کی جان لینے کے عوض میں اللہ اس عورت کو جہنم میں داخل کرے گا. ایک بیجا زبان پر ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ جہنم میں داخل کرے گا. اسی طرح بخاری کی حدیث میں اور ایک بنی اسرائیل کی عورت جو زندگی بھر زنا کرنے والی، ایک کنویں میں اتر کر پانی پیتی ہے، ایک پیاسے کتے کو دیکھتی ہے، اپنے موزے میں پانی لا کر پلاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس جانور پر رحم کھانے کی وجہ سے اس کے زندگی بھر کے زنا جیسے کبیرہ گناہ کو معاف کر کے جنت میں داخلہ دلاتا ہے. ایک عورت جانور پر رحم کرتی ہے، اللہ اسے جنت داخل کرتا ہے. ایک عورت عبادت گزار ہے لیکن جانور پر ظلم کرتی ہے، اللہ اسے جہنم میں داخل کرتا ہے. کبھی بھی کسی جانور پر ظلم نہیں کرنا، چاہے وہ گائے رندے، بھینس رندے، کتا رندے، خنزیر رندے. بعض بچے کیا کرتے ہیں، خنزیر نہ کہ تو بغیر کسی وجہ کے پتھر لے کر اس کے سر کو مارتے ہیں. کئی خنزیر تڑپ کر بھیجے کو لگنے سے تڑپ کر مر جاتے ہیں. اور بعض لوگ کتے کو مارتے ہیں. کیوں بھائی مارتے ہیں آپ؟ کیا مزہ آتا؟ ارے وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے قیامت کے میدان میں دنیا میں جو سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو اگر ماری رہے گی، قیامت کے میدان میں بغیر سینگ والی بکری کو اللہ سینگ دے کر بولے گا اے بکری، جیسے دنیا میں اس نے تجھے مارا تھا تو بھی اس کو ویسے ہی مار کے بدلہ لے لے. ایک بے زبان جانور کو اللہ بدلہ دلاتا تو کیا اللہ ہم نہ چھوڑتا؟ وہ بکری کو اللہ جنت جہنم کے واسطے نہیں بنایا، لیکن اس کا بھی اللہ بدلہ دلاتا تو اللہ ہمارے واسطے جنت جہنم بنایا تو کیا اللہ ہم نہ چھوڑتا؟ کسی پر ظلم نہیں کرنا. اور اسی طرح حرام کما کر کھانے والے کبھی جنت میں نہیں جاتے. اللہ کے نبی بیان فرماتے لا تدخل الجنت من غزی بالحرام، وہ آدمی کبھی جنت میں نہیں جائے گا جو حرام لقمے سے اپنے جسم کو پالے گا. وہ آدمی کبھی جنت میں نہیں جائے گا جو حرام لقمے سے اپنے جسم کو پال کر بڑا کرے گا.
حرام کمائی کمانے والا، حرام کھانے والا، جورو بچہ حرام کا کھلانے والا، مطلب سودی کاروبار کرنے والا، رشوتاں لے لے کو بیوی بچوں کو پالنے والا یا خود پالنے والا، یا سنگا سے پیسے اٹھانے والا. سنگا کہتے کامل وہاں گلیاں میں سنگا آ گیا، ہمارے عورتوں کو بھیج کو منگا بنا رہی ہمیں سنگے کے نام پو. سنگے میں پیسے کاٹو رے، بینک سے لونا کاٹو رے، گھراں کو لیز ڈال لو رے، چٹیاں ڈالو رے. 10 جنے مل کو چٹیاں ڈالتی، 9 چٹیاں کے پیسے بھرنا، 10 چٹی کے پیسے بھرنا، 9 چٹی کے پیسے اٹھانا، وہ ایک چٹی کلیکشن کرنے والے دینا، حرام. یہ بینک سے لون نکالنا حرام. یہ گھراں کو لیز کو ڈال لینا، ادھر پیسے کو بٹی نہیں، ادھر گھر کو کرایہ نہیں، حرام. یہ جو آدمی حرام کمائے گا، حرام کھائے گا، حرام کی زندگی گزارے گا، کبھی جنت میں نہیں جائے گا. ایسے حرام خوروں کے لیے اللہ جہنم تیار کر رکھا ہے، جنت صرف حلال خوروں کے لیے اللہ بنا رکھا ہے. قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ آگ کی دریا میں ڈالے گا سود خوروں کو. جہنم کے کنارے تیر کر آنا چاہیں گے یہ لوگ، آگ کے بڑے بڑے گولے منہ میں مار کر فرشتے ڈھکیلیں گے. بخاری کی حدیث، معراج کی رات میں میں نے سود خوروں کو جہنم کی آگ کی دریا میں تڑپتے دیکھا. اللہ سے ڈرو، حرام کاری سے اپنے دامن کو بچاؤ. کسی کو دھوکہ دینے والا جنت میں نہیں جاتا. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک منافق تھا اور مدینے کے بازار میں وہ اناج میں پانی مار کر بیچتا تھا، مشہور تھا وہ. صحابہ نے شکایت کی، اے اللہ کے نبی بڑا دھوکے باز. نبی آ کر اس کے سوکھے اناج کو ہٹا کر اندر ہاتھ ڈال کو پوچھے یہ تیرا اندر کا اناج گیلا کیسا؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے نبی وہ بارش ہوئی تھی ایسا ہوا تھا. نبی نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے گا وہ امت محمدیہ سے خارج کر دیا جائے گا. دھوکہ دینے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا. جتنے بڑے دھوکے باز رہیں گے اللہ اس کے پیٹھ کے پیچھے ایک جھنڈا کھڑا کرے گا، اس کے دھوکے کا علم اللہ ظاہر کرے گا. اسی لیے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا، ماں باپ کو دھوکہ نہیں دینا، اپنے مدرسے کو، اپنے اسکول کے ٹیچروں کو، اپنے استادوں کو کبھی دھوکہ نہیں دینا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کو دھوکہ نہیں کرنا. اللہ کے ساتھ دھوکہ کیا؟ عہد الس میں ہم نے وعدہ کیا تھا یا اللہ دنیا میں جا کر تیری پوجا کریں گے، اللہ کا وعدہ بھول گئے. دنیا میں آ کو ہم انسانوں کی پوجا، پتھروں کی پوجا، مورتیوں کی پوجا، خبروں کی پوجا، درختوں کی پوجا اور زندے پیروں کے سجدے. استغفر اللہ. یہ اللہ کا ساتھ یہ غداری، اللہ کے وعدے کو خلاف ورزی، عہد الس کے میثاق کو توڑنا. میرے بھائیوں، کوئی بھی انسان دھوکے باز ہو کبھی جنت میں نہیں جائے گا، اور بخیل انسان کو اللہ جنت میں نہیں داخل کرے گا. بخیل مطلب کنجوس، اللہ کے راہ میں نہیں دینے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اللیل میں کہتا ہے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. بخیل آدمیوں کو قیامت کے میدان میں ان کے مال کے ساتھ اٹھا کر جہنم میں پٹک دے گا. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اس کا مال جہنم سے بچانے میں کوئی کام نہیں آئے گا. وہ انسان جب جہنم میں جاتا رہے گا تو اللہ کو بولے گا یا اللہ چاہے تو یہ سارے مال دولت تو لے لے، مجھے جہنم سے چھوڑ دے. اللہ کو رشوت دینا چاہے گا. اللہ کہے گا اے میرے بندے تیرے مال کے ساتھ میں تجھے جہنم میں ڈالوں گا. اس کے مال کے ساتھ اللہ اٹھا جہنم میں پٹک. اسی لیے جب تک دنیا میں ہے سخاوت کی زندگی گزارنا، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راہ میں دینے میں کبھی بھی بخیلی نہیں کرنا. کنجوسی کرو گے، بخیلی کرو گے، اللہ کے دیے ہوئے مال کو بخیلی کر کر کے مرو گے، اس بخیلی مال کے ساتھ اللہ اٹھا جہنم میں پٹکتا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فحش انسان، نبی داؤد کی حدیث میں لا يدخل الجنت الجواز ولا الجعزری. الجواز، جواز کسے کہتے ہیں؟ جھگڑا کرنے والا. الجعزری، بد کلامی کرنے والے کو بولتے. سنن نبی داؤد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ حد سے زیادہ جھگڑے کرنے والا اور حد سے زیادہ بد اخلاق، بد کلامی کے ذریعے بد اخلاق انسان کو اللہ اٹھا کر جہنم میں پٹکے گا. یہی سے انسان کبھی جنت میں نہیں جائیں گے. اور اسی طرح لوگوں کو کھانا نہیں کھلانے والے اور لوگوں کو پانی سے روکنے والے جہنم میں جائیں گے.
نبی علیہ السلام کی ایک طویل حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی. نبی علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا گیا ایسے آدمی کے بارے میں. اے اللہ کے نبی، ریگستان میں لوگ سفر کرتے ہیں، ایک آدمی کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے آنکھوں کے سامنے قافلے کو دیکھتا ہے کہ اس قافلے میں بے شمار مرد و خواتین، چھوٹے چھوٹے بچے، پانی نہیں ہے. پیاس کے مارے وہ ایسے ہی سفر کریں گے تو تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے. اس آدمی سے پانی بھیک میں مانگتے ہیں، خریدنے کے لیے سوال کرتے ہیں، نہ یہ بیچتا ہے نہ ان کو پانی ہدیے میں دیتا ہے. ایسے آدمی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں دردناک عذاب دے گا، جہنم کا عذاب دے گا. ان میں کا ایک آدمی ضرورت سے زیادہ پانی رکھ کر سفر کی حالت میں مسافروں کو روکنے والا، پانی نہ دینے والے کو بھی اللہ جہنم میں داخل کرے گا. اللہ آزماتا. آج ہمارے پاس راشن ہے، کھانا ہے، کرونا کا سیزن آ کو گیا، ہمارے پڑوس میں لوگ بھوکے بھوکے مر رہے تھے. لاک ڈاؤن آ گیا، مارکیٹ بند ہو گیا، نہ راشن مل رہا، نہ ترکاری مل رہی، نہ کھانا مل رہا، نہ پانی مل رہا. کئی دنوں تک، کیا کئی مہینوں تک لاک ڈاؤن تھا انڈیا میں. اور ایسے کرونا کے سیزن میں ہمارے پڑوسیاں کی حالت کیا، ہم نے کب تو بھی سوچے، کب تو بھی میں ہی کھایا تو بس، میری جورو بچے مست کھائے تو بس. اللہ تم نے مال دیا رنگا بھائی، تمہارے بینک بیلنس میں تھے ہوں گے پیسے. تمہارے پڑوس بیچارے کولی مزدوری کرنے والے، گھر کھیتا میں جا کو کام کر کو، بازاروں میں بیٹھ کو، فٹ پاتھ پہ بیچے تو آج کمائے تو کل ان کے گھر میں روٹی پکتی، آج نہیں کمائے تو ان کے گھر میں روٹی نہیں پکتی. ایسے غریب گھروں کا کبھی خیال کرے. قیامت کے میدان میں اللہ کہے گا بندے سے، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، مجھے کھانا کیوں نہیں دیا؟ میں پیاسا تھا، مجھے پانی کیوں نہیں دیا؟ میں بیمار تھا، میری عیادت کیوں نہیں کیا؟ یا اللہ، تیری ذات پاک ہے، تو بھلا کیسے بھوکا رہ سکتا؟ تجھے پیاس کیسے لگ سکتی؟ تو بیمار کیسے ہو سکتا؟ اللہ کہے گا تیرا پڑوس بھوکا تھا، گویا میں بھوکا تھا. تیرا پڑوس پیاسا تھا، گویا میں پیاسا تھا. تیرا پڑوس کیا ہے، بیمار تھا، گویا میں بیمار تھا. اگر اس کی عیادت کرتا، اس کے پاس میری رحمت کو تو پا لیتا. اگر اسے کھانا دیتا، میری رحمت کو تو پا لیتا. اسے پانی پلاتا، میری رحمت کو تو پا لیتا. اللہ اکبر. پڑوسوں کا خیال کرنا، پانی کبھی بھی کسی سے نہیں روکنا. اور دوسرا آدمی عصر کی نماز کے بعد جھوٹی قسمیں کھا کر تجارت کرنے والا، اللہ تعالیٰ جنت حرام کر دیا، جہنم واجب کر دیا. اور تیسرا آدمی جھوٹی شہرت جتانے کی خاطر حاکم وقت سے جھوٹی بیعت کرنے والا. مال دیا تو وفاداری کرتا، مال وہ حاکم وقت اگر نہیں دیا تو اس سے بے وفائی کرتا. ایسا دنیا پرست انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی جہنم واجب کر دیا. ایسے آدمی کو بھی اللہ قیامت کے دن دردناک عذاب دے گا. اور اسی طرح کسی کی زمین ہڑپ کرنے والے، کسی کی پراپرٹی ناحق ہڑپ کرنے والے. آج ہمارا کھیت 2 ایکڑ ہے، ہماری بہن کا کھیت آدھا ایکڑ بازو میں ہے، ہمارے بڑے باپ کا کھیت کیا ہے ادھر 4 ایکڑ ہے، ہمارے چچا کا کھیت ادھر 3 ایکڑ ہے. ہمیں کیا کرتی، یہ باؤنڈری ایسا ڈالنے کا، آئندہ سال ذرہ ہٹا کو ٹریکٹری سے مار کو باؤنڈری ہٹا لیتے. اور ایک سال کیا کرتی، ٹریکٹری سے کلین کرتے کرتے، باؤنڈری کلین کرتے کرتے اور ذرا باؤنڈری ہٹا لیتے. مطلب ہمارے چاچا کے کھیت میں، ہمارے بھان کے کھیت میں، ہمارے خلیبہ کے کھیت میں، ہمارے پھپھو کے زمین میں اب باڑی ہٹاتے 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 قبضہ کر لے آدھا ایکڑ قبضے میں کر لے. اللہ کے نبی نے کیا کہا، من اخذ شبرا من الارض ظلما، ایک بالشت زمین ظلم سے ناحق کسی کی بھی، چاہے تمہارا رشتہ دار رہندے غیر رشتہ دار رہندے، مسلمان رہندے غیر مسلم رہندے، کوئی بھی رہو، ناحق زمین ظلمن اگر کسی کی تم نے اپنے قبضے میں کر لیا، یطوقہ فی عنقہ من 7 ارضین یوم القیامہ، رواہ البخاری. اللہ کے نبی نے کہا قیامت کے دن 7 زمینوں کا ہار بنا کر اس کے گلے میں اللہ ڈال دے گا. 1 من مٹی، 2 من تھیلے میں مٹی بھر کو تمہاری پیٹ پر ڈالت، نیچے زمین کو بیٹھ جاتی ہیں، تمہیں پوری زمین اٹھا کو تمہارے پر ڈالت کے رہتی، تمہیں چٹنی ہو جاتی تمہاری. ایسے 7 زمینہ اللہ تمہارے گلے میں ڈالت، کیا حالت رہیں گی تمہاری. ہماری چلتی، میری چھوٹی بہنوں نے کیا بھی نہیں بولتی، میں اور قبضہ کر لیا تو میرے سے کون لڑ سکتے نہیں، میرے سے کون چھین سکتے نہیں. کیا خبر میں لگ جاتی زمین، وہ قبضہ کر لیے، چلو آدھا ایکڑ تمہیں قبضہ کر لے چھوڑے، کیا گھسیٹ لے کو خبر میں لگ جاتی زمین، وہ
प्रॉपर्टियां, सईटा, प्लाटा, बिल्डिंगा, कार आती कैसी तुम्हारे खबर में? अरे नाहक किसी की दौलत को कब्जा ना जमाया करो, अल्लाह की जहन्नम में जाओगे। हुकूकुल इबाद का मसला है। इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, मुकम्मल कामिल वज़ू नहीं करने वाले जहन्नम में जाएंगे। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी ने कहा, मैं अक्सर लोगों को जहन्नम में उनके एड़ियों और उनकी कोहनियों पर ढंग से पानी ना पहुंचाने के सबब मैंने जहन्नम में देखा। अल्लाह अकबर। आज हमें क्या करती, जल्दी जल्दी नमाज जारी, नमाज चुकती, इमाम के साथ रकाता चुकती तो यूं 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 करे, सो मुँह यूं यूं कर ले, सो हाथ करे, भाग ले, आ जाए। जबकि हमारे कोहनियाँ भी सूखे रहती, हमारे पैर के नीचे के ये एड़ियाँ भी सूखे रहती। नबी ने क्या कहा, ला सलाता लिमन लम वजू इल्लहा, उस आदमी की नमाज मुकम्मल नहीं जिसका वजू मुकम्मल नहीं। अरे वजू इत्मीनान से करो जी, इत्मीनान से आओ, भागले गाने की जरूरत नहीं। तुम ना कितनी नमाज इमाम के साथ मिलती, पुरवखार तौर पर आओ, नमाज को आ रही, तुम्हें अल्लाह की इबादत करने आ रही, कहाँ भी वो मंदिरा में प्रसाद तकसीम नहीं हो रहा भागले जाको लेने के वास्ते। ये अल्लाह का घर, ये अल्लाह की रहमत है। यहाँ इत्मीनान से आओ, जितनी नमाज इमाम के साथ मिलती पढ़ो, जितनी नमाज चुक जाती बाद में पढ़ लो, भागले गाने की जरूरत क्या। और इस जल्दबाजी में वजू नामुकम्मल करने पर आपकी इबादत भी नामुकम्मल और अल्लाह की जहन्नम में जाने का मूजिब और जरिया बन सकता। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, ज़बान और शर्मगा क़यामत के मैदान में सबसे ज़्यादा लोग दो चीज़ों की वजह से जन्नत में जाएंगे, सबसे ज़्यादा लोग दो चीज़ों की वजह से जहन्नम में जाएंगे। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है। अरे अल्लाह के नबी हमें बताइए, वो कौन सी दो चीज़ें होंगी जो सबसे ज़्यादा इंसान को जन्नत में ले जाएंगी? वो कौन सी दो चीज़ें होंगी जो सबसे ज़्यादा इंसान को जहन्नम में ले जाएंगी? नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, अत्तक़वल्लाह व हुस्नुल खुल्क़, अल्लाह का डर और अच्छे अखलाक, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंसान को जन्नत पहुंचाएंगी। और अल्फमु वल फर्जु, ज़बान और शर्मगा, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इन दो चीज़ों के फितनों की वजह से लोग जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे। अच्छे अखलाक और तक़वा, इन दो चीज़ों की वजह से जन्नत में सबसे ज़्यादा लोग मुत्तकी मोमिन जाएंगे। ज़बान और शर्मगा के फितनों की वजह से सबसे ज़्यादा जहन्नम में लोग भी जाएंगे। इसीलिए अल्लाह ताला हदीस कुदसी में कहता है, मैं यज़मिनु ली बैन लिह्यैहि व बैन रिजलैहि अज़मिन लहुल जन्ना, रवाहुल बुखारी। मेरे बंदे, ऐ मेरी बंदी, दो होठों के बीच में की ज़बान और दो रानों के बीच में की शर्मगा की गारंटी मुझे दे, ज़मानत मुझे दे। या अल्लाह मेरी ज़बान को जायज़ इस्तेमाल करूंगी, अल्लाह मेरी शर्मगा को हलाल तरीके से मैं इस्तेमाल करूंगा। ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरी बंदी, ज़बान और शर्मगा की गारंटी मुझे दे कि जायज़ और पाक तौर पर इस्तेमाल करेगा तो मैं तुझे जन्नत की गारंटी दूंगा। अगर ज़बान और शर्मगा को तू नाजायज़ इस्तेमाल करेगा, किसी को तकलीफ देने के लिए इस्तेमाल करेगा और जिना पे जिना करते फिरेगा, याद रख ले तू इन्हीं फितनों की वजह से जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। और अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, शोहरत का लिबास जो इंसान पहनेगा, जो आदमी इस नीयत से कपड़े पहनता है कि लोगों में शोहरत जताए, जो औरत जेवरात इस नीयत से डालती है कि गरीब औरतों को हकीर बताए, मेरा मर्द लखोपति करोड़पति, मेरे मर्द मुझे इतने तोले सुन्ना दिलाया, और औरतों की महफिल में ज्यादा सुन्ना पहनने को जाती, क्या नीयत से? दूसरी औरतों देख को शर्मिंदा हो जाना, दूसरी औरतों को हकीर जताना, जा कोई ने महारानी बैठ सका बैठ को फखर तकब्बुरी करना। अल्लाह के नबी ने कहा, शोहरत के लिए पहने जाने वाले लिबास को अल्लाह आग का लिबास क़यामत के दिन पहनाएगा। और शोहरत जताने, गरीब औरतों को हकीर जताने की नीयत से पहने जाने वाले जेवरात को आग में अल्लाह डुबा कर उसे अल्लाह आग से तपाएगा, उस जेवरात से अल्लाह दाग रखेगा। इसीलिए कभी भी इंसान शोहरत जताने की नीयत से नहीं करना। और इसी तरह अल्लाह के नबी कहते हैं, दयूस कभी जन्नत में दाखिल नहीं होता। दयूसों के नसीबों में अल्लाह जहन्नम लिख दिया है, दयूस हमेशा जहन्नम में जाएंगे। दयूस किसे कहते हैं? सलासतुन क़द हर्रमहुल्लाहु अलैहिल जन्ना व वजबत अलैहिन नार। इब्ने माजा की हदीस में नबी कहते हैं, तीन किस्म के लोगों पर जन्नत अल्लाह हराम करके जहन्नम वाजिब कर दिया। उनमें का एक अल-आख
वल-आख लिवालिदैहि, अपने वालिदैन की नाफरमानी करने वाले पर जन्नत हराम जहन्नम वाजिब। नंबर 2, मुदमिनुल खमर, हमेशा का शराबी, हमेशा नशा करने वाला, हमेशा गुटखे खाने वाला, हमेशा तंबाकू खाने वाला, हमेशा शराब पीने वाला, अल्लाह ताला जहन्नम वाजिब, जन्नत हराम कर दिया। और नंबर 3, अद्दयूस अल्लज़ी यक़िर्रु अलैहा फ़ी अहलिहि निसा, उसके घर की औरतों पे, उसके घर की बापर्दा मुहरिमात औरतों के मामले में दयूसपन इख्तियार करने वाला, यानी उसकी माँ, बेटी, बहन बेपर्दा हो रही, किसी गैरों के साथ जा रही, गैरों से रिश्ते रख रही, घंटे घंटे गैरों से बातें कर रही, इसकी गैरत नहीं जाग रही, इसके दिल में गैरत नहीं जाग रही। ऐसे बेपर्दा और बेहया इंसान को, बेगैरत इंसान को अल्लाह जहन्नम वाजिब करके जन्नत हराम कर दिया। गैरत रखो, अपनी औरतों को पर्दा करने का हुक्म दो और अपनी औरतों के मामलात में गयूर बने रहो। कभी बेपर्दगी, कभी अय्याशी, कभी फहाशी, कभी औरतों के जिना को बर्दाश्त मत करो, वरना अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जिना करने वाली औरतें तो जाएंगी जहन्नम में अगर वो तौबा न की तो, लेकिन उसकी बेपर्दगी को बर्दाश्त करने वाला ये दयूस भी अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में डाले। बस मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे और आपको जहन्नम में जाने वाले हर कबीरा सगीरा गुनाहों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रखा है, जन्नत में जाने जैसे नेक अमाल करने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए और टूटी फूटी हमारी इबादतों को अल्लाह कबूल फरमाए। जब तक अल्लाह ताला के दीन की हम खिदमत करेंगे, हमारे अमल में अल्लाह इखलास और लिल्लाहियत और उसे राज़ी करने जैसे काम करने की तौफीक अता फरमाए। जो जो गुनाहों के बारे में हमने बयान किया है, सुना है, बयान करने वालों को, सुनने वालों को इन सही अहादीस और आयात पर खुद अमल करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़म्बिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक गुनाह जो आखिर में बताया गया वो है दयूस। आपको मालूम है, एक मौलवी साहब बैठे हैं, पूछो, ये बहुत बड़े नवाब साहब थे, नवाब सिद्दीक हसन खान साहब, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े आलिम। कितने बड़े आलिम? उन्होंने कुरान का तर्जुमा किया और बहुत बड़े आलिम थे। तो मलिका ने इनसे शादी किया, मलिका से शादी कर ली, मतलब महारानी जो थी उससे इन्होंने शादी कर लिया। शादी करने के बाद ये क्या करती, असर के बाद बड़े इस पर बैठती, वो कजवा जिसे कहते हैं, दोनों मियाँ बीवी बैठकर, हमारे हिंदुओं की शादी भी तो मेरेंडगी कर लेते ना, वैसा इन्हों बिट्टी पूरे आदमियों को देख लेगा थी। अब मौली साहब, बड़े मौली साहब, इतने बड़े मौली साहब, अब देख रही, अब मैं क्या तो बोला, तो इतनी बड़ी मालदार रानी, मैं देखे तो मामूल आलिम, ये कैसा बोलना। अब चुपके रहूंगा। दयूस, दयूस का तो कौन? जो अपनी माँ को, जो अपनी बेटी को, जो अपनी बीवी को, जो अपनी बहन को किसी गैर के सामने जाती हुई, आती हुई, बैठती हुई, उठती हुई, बात करती हुई अगर देखता है, जब खामोश रहता है, वही दयूस है। मौलाना कहते हैं खामोश रहता हूँ, दयूस बनता हूँ और जन्नत में नहीं जा सकता, जहन्नम में चला जाता हूँ। क्या करें? सोचते हैं 3 दिन, उसके बाद एक आदमी को बुलाते हैं, इधर आओ जी, आओ जी, आपको नहीं, उन्हें बुलाते। तो जब जैसे ही बुलाते हैं तो आते, बोलते कि कल मैं जाने लगूं, कल मैं जाने लगूं, तो तुम एक काम करो। क्या करो? आकर पूछो मौलवी साहब दयूस का तो क्या, पूछो। पूछा, आया आया, एक सवाल, एक सवाल, नहीं चलो चलो चलो, नहीं सवाल करो, क्या सवाल? कहा मौलवी साहब दयूस क्या है? बोले चलो, चले गए। फिर दूसरे दिन ना कर पूछा, चलो, चले गए। अब इनको गुस्सा आया, किसी मलिका को गुस्सा आया, आप इतने बड़े आलिम बनकर मैंने शादी किया, एक आदमी 3 दिन से सवाल कर रहा है कि दयूस कौन है, आप नहीं बता रहे, आपको इतना मालूम नहीं? तो कहा जवाब मालूम है लेकिन देने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। कहा क्या? कहा क्या दयूस मैं अपने आप को कहूं कि देखो दयूस क्या है? बीवी को लेकर फिरने वाला मैं दयूस, बहन को लेकर फिरने वाला मैं दयूस, अपनी बेटी को लेकर फिरने वाला मैं दयूस, माँ को लेकर गैरों के सामने लेकर फिरने वाला मैं दयूस। मैं ये कहूँ
मैं तुझको लेकर जा रहा हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ। और तो कहा कि तुमको मुझे बताना चाहिए कि किसी गैर के सामने ऐसा नहीं जाना चाहिए, आदमी दयूस बन जाता है और जहन्नम में चला जाता है। तो लिहाजा फ़ौरन क्या करते हैं, फ़ौरन जो है पर्दे का एहतमाम करते हैं। और उसके बाद मलिका भी खुश अपने बाहर निकलती है तो पर्दे के साथ निकलती है। ज़रूरत है, आज हमारी बेटी पर्दा करने के लिए तैयार, हमारी बहन पर्दा करने के लिए तैयार, हमारी माँ पर्दा करने के लिए तैयार, लेकिन देखा देखी जिधर हो हवा उधर हमें चलने का रविश है। नहीं, सब जन चलता लो, अभी उन्हें पूछने से पहले चलता लो बोल को बाप बोले, भाई बोले, सब बोले तो कैसे जो है सीधे होंगे। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को इस्लामी माहौल में डालें। और मौलाना ने जिन गुनाहों को जिन तफसीलात के साथ आपके सामने बताया है, उन सब के गुनाहों को सामने रखकर इन सब से बचने की कोशिश करें। खुद बचे, अपने आप को अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने लोगों को, जिसे भी हम अपना समझते हैं, उन तमाम को इन गुनाहों से बचने की तालीम भी दे। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक व सआदत नसीब अता फरमाए। मैं इस मौके पर किसी एक का नाम लूँ तो अच्छा नहीं, सारे लोग मौलाना जितने लोग यहाँ बैठे हैं, माई बहनों की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से, बच्चों की तरफ से, नौजवानों की तरफ से, और सारे के सारे तारचल्ला के कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो मस्जिद में पहली मरतबा शायद आए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़ी मैं समझता हूँ अचानक प्रोग्राम के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में शायद ऐसा ये पहली मरतबा हुआ है। अल्लाह ताला मौलाना की खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ आज के इस आने को मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे इस शेख को, फजीलतुल शेख याकूब जामी हफिज़हुल्लाह की इस हसना, इस नेकी को अज़ीम अज़ीम अता फरमाए और इसको अपनी नजात का जरिया बनाए, जन्नत में दाखिल फरमाए, जहन्नम से बचा ले। उनके ज़िम्मे दामन में हमें भी साथ ले जाने की, सबको साथ ले जाने की अल्लाह ताला तौफीक सआदत नसीब अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दूसरी बात, मैं सबकी तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ और सारी जमात वालों से भी गुजारिश है कि इंशाअल्लाह शेख आते रहेंगे, इंशाअल्लाह आते रहेंगे। शेख का खुद एक मैं कहूँ ज़िम्नन बात आई तो मुझे बात, देखिए मैं इतना नहीं बोलता हूँ, आपके पास थोड़ा बहुत बोलकर छोड़ देता हूँ, लेकिन शेख आए हैं तो शेख बोल रहे तो मुझे भी चाहता कि मैं भी बोलूँ, ऐसा हो गया है। तो मौलवी साहब बोल रहे थे ससुराल जाऊँ, कहीं भी जाऊँ तो दावत तबलीग करना चाहिए। एक मरतबा का वाक़या है, शेख मेरे साथी हैं, आप जानते हैं, तो हम लोग 22 साथी, पूरे 22 साथियों को हमारे शेख फैज़ुल्लाह साहब, इमरान सल्फ़ी साहब और इमरान कोल्हापुरी साहब ने जो है दावत दी। गए हम सिरसी गए तो शेख ने अभी जाने से पहले सबसे पहले कहा कि भाई जाना तो है, वो क्या कहते हैं भटकल है, मुटेश्वरा, क्या क्या ना जाने कितने मुकामात थे सिरसी के, वो सारे जगहों पर वो पानी का बड़े बड़े ज़ख़ीरे, सारी चीज़ों को बताने के लिए ले जा रहे थे। तो चुपके जाना चाहिए था। शेख ने कहा कि दावती प्रोग्राम कहाँ होगा, हम आ रहे हैं, सारे उलमा हैं, हम जो है दिन भर देखें, शाम में प्रोग्राम हो। 3 दिन हम रखें, भटकल में, सिरसी में और फिर कौन सा गाँव था, तो बहरहाल जो है मुझे जहन में नहीं है, तीनों जगह मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह शेख के साथ हमारा और हमारे दीगर साथियों का भी बड़ा मौसर प्रोग्राम रहा। और ये मैं समझता हूँ सिरसी तारीख, जमीयत अहले हदीस सिरसी में कर्नाटका की सबसे बड़ी जमात अगर कहीं है, अहले हदीस जमात कहीं है तो सिरसी में है। और सिरसी में उलमा भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा तादाद अपने साथियों के साथ मिलकर दावत व तबलीग करने वाली अगर कोई जमात थी तो वो शेख याकूब साहब जामी हफिज़हुल्लाह, वो हमारी ही जमात थी। अल्हम्दुलिल्लाह जाकर सैर व तफरीह के साथ साथ जो है किया तो शेख के अंदर रग रग में, नस नस में दावत व तबलीग का जज्बा है। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। शेख ने कहा है कि इंशाअल्लाह जब भी आएंगे आपके खिदमत में हम आएंगे। तो लिहाजा तमाम से गुजारिश है कि हमारे नौजवान बच्चे इल्लू या जो भी हैं उनके पास अपना नंबर लिखाएं। हम रायदरुग के कुर्ब जवार में इंशाअल्लाह मुतवातिर जब भी शेख आए तो इंशाअल्लाह एक अच्छा प्रोग्राम रखेंगे। आप यहाँ रखें तब भी आए, रायदरुग में रखें तब भी आए, किसी और जगह रखें तब भी आए। शेख का खुतबा कहीं है वो उन्होंने छूट जाए ठीक है, लेकिन हम नहीं छूटेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।